حميدا ومصليا ومسلما زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ناظرین کرام سامعین محترم، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر نیکی کی دعوت دینے کا موقع مل رہا ہے. خالق کائنات بار بار یہ موقع عطا فرمائے، ہمیں سننے، آگے پہنچانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ جل وعلا فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت سجا دی گئی، آراستہ اور پیراستہ کر دی گئی. من النساء، سب سے پہلے خواہش کی محبت میں اللہ جل وعلا نے عورتوں کی محبت کا ذکر کیا. حب الشہوات میں من النساء، عورتوں سے خواہشات کی محبت سجا دی گئی. والبنین، اور بیٹوں سے. والقناطیر المقنطرہ، اور خزانوں کے ڈھیر. من الذهب والفضہ، سونے چاندی، یہ خواہشات کی محبت سجا دی گئی. والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے. والخیل المسومہ والانعام والحرث، چپائے کھیتیاں، یہ خواہشات کی محبت سجا دی گئی. ذالک متاع الحیات الدنیا، وہ یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ دنیا کا مال و متاع ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. اسے دل نہ دینا، یہ تو ادھر ہی ختم ہونے والی ہے. اللہ کے لیے کرنا کیونکہ اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. یہ آیت کریمہ سامنے رکھیں اور آمنہ کے لال سرور دو عالم فخر دو عالم سیاہ لامکاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیشان سنیں تو ہر کوئی ذی شعور سمجھے گا کہ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوزے میں دریا بند کر دیا. کیونکہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مختصر ہوتا تھا مگر جامع، یہ حضور کی شان تھی. جوامع الکلیم، تھوڑا کلام اور معنی اتنا کہ قیامت آ جائے تو پھر بھی کما حقوق کو بیان نہ کر سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب الدنیا کل رأس خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. جہاں بھی کوئی گناہ نظر آئے گا اس میں حب دنیا ہوگی، حب جا ہوگا. یہ دنیا کی محبت انسان کو تباہ کر کے رہ دیتی ہے. رشتے نظر نہیں آتے، نہ ماں نظر آتی ہے نہ باپ نظر آتا ہے. اسے بابا نظر آتا ہے، نوٹ نظر آتا ہے، اسے کوٹھی بنگلے نظر آتی ہیں، اسے دنیا نظر آتی ہے. اسے بیٹے بھی بھول جاتے ہیں، اسے بہنیں بھی بھول جاتی ہیں، اسے عزیز و اقریبا بھی بھول جاتی ہیں، رشتہ دار بھی بھول جاتی ہیں. بس وہ کہتا ہے رشوت دو، سود خوری اس کے سامنے ہوگی، سود پہ کاروبار کرے گا، سود کھائے گا، کھلائے گا. کیوں؟ کیونکہ حب دنیا ہے. شہرت کے لیے بندے قتل کروا دے گا، منصب کے لیے گھر کے گھر تباہ کر دے گا اسے، کیونکہ اسے مقصود دنیا ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے. اب دنیا کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور وہ حب جا اور جا کی محبت حاصل کرنے کے لیے وہ جو کچھ کر سکتا وہ کرے گا، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرے گا. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کے دل میں حب دنیا ہے. تو یہ یاد رکھیے دنیا بری نہیں ہے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ملعون، دنیا لعنتی ہے. دنیا کی مذمت فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا اللہ کے ہاں کوئی حیثیت رکھتی ہے نا، مفہوم حدیث ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی، تو کبھی بھی اللہ کافروں کو نہ دیتا. اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. اگر حیثیت ہوتی تو کافروں کو نہ دی جاتی. دنیا جس کی مذمت ہو رہی ہے، جس کو برا کہا جا رہا ہے، شریعت کہہ رہی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ کی محبوب کون سی دنیا ہے؟ وہ دنیا وہ ہے جو دل میں آتی ہے. وہ دنیا نہیں کہ جس دنیا سے رب کو پایا جاتا ہے، رب کے مصطفیٰ کی رضا پائی جاتی ہے. جس دنیا سے خیر کے کام ہوتے ہیں وہ تو خیر ہوتا ہے، وہ مال خیر بن جاتا ہے. وہ دنیا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی بات ہو رہی ہے جو دل میں آتی ہے تو یہ کمینہ شیطان بن جاتا ہے، اسے کسی کا احساس نہیں ہوتا، تو یہ لٹیرا بن جاتا ہے، یہ لوٹنے والا بن جاتا ہے. یہ نہیں دیتا آنے والا کون ہے، مومن ہے بھائی، یہ انسان ہے، اس کو بھی چیز چاہیے، بس اسے اپنا ہوگا، بس میری خواہش پوری ہو،
میں بس 2 دن میں کوٹھی بنا لوں، 2 دن میں بنگلے بنا لوں، میں یورپ پہنچ جاؤں، میں فلاں کر لوں، اس کی زمین مار لوں، اس کی زمین مار لوں، اس کو تکلیف دوں، اس کو تکلیف دوں، اس کو ستاؤں، اس کو ستاؤں، کیونکہ حب دنیا۔ تو یہ یاد رکھیں، کشتی جب دریا میں چلتی ہے تو سلامت رہتی ہے، تو جب کشتی میں پانی آ جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ یہی اس کا مسئلہ ہے، دنیا پہ چلو تو کامیاب ہو، دنیا اندر آئی تو ڈوب جاؤ گے۔ یعنی حب دنیا، دنیا دل میں آئی تو ڈوب گیا، دنیا باہر رہی شریعت کے مطابق چلا تو تر گیا، پھر اللہ کی رضا پا گیا۔ تب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب الدنیا راس کل خطیئۃ، ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ اس لیے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فی الدنیا، دنیا سے بے رغبت ہو جا، تجھے دنیا کا شوق نہیں ہونا چاہیے، تیرے دل میں دنیا نہ ہو تو پھر ہوگا کیا؟ کہاں لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ یعنی آپ نے ایک نسخہ بتایا کہ جو دنیا سے رغبت نہیں کرتا، دنیا لوگ جب اس نے لوگوں کے مال پہ نظر ہی نہیں رکھنی، لوگوں کے مال و متاع پہ، بنگلوں پہ، زمینوں پہ نظر ہی نہیں رکھنی، ظاہر لوگوں نے اسے دل دینا ہے، جب انہیں لوگوں کو لوٹنا ہے تو لوگوں نے تو اسے دور ہونا ہے۔ اس حد پھر دنیا سے بے رغبت ہو جا، یحبک الناس، لوگ تجھ سے محبوب بنا لیں گے، لوگ تجھ سے پیار کریں گے۔ آج ان لوگوں سے مال مانگو، ایک بزرگوں کی بات یاد ہے، شاید سجی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے شاید ان کے مرید تھے، انہوں نے کہا کہ ایک نسخہ بتائیں کہ میری لوگوں سے جان چھوٹ جائے، لوگ تنگ کرتے ہیں، آتے ہیں اور میں تنہا ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ غریبوں کو مال دے، امیروں سے مانگ، غریبوں کو مال دے، امیروں سے مانگ، جب غریبوں کو مال دے گا وہ واپس کرنے نہیں آئیں گے، جان چھوٹ جائے گی، امیروں سے مال مانگے گا وہ لالچی ہیں، وہ بھاگ جائیں گے، تو تنہا رہ جائے گا، تو تنہا رہ جائے گا۔ یہ مثالیں ہمارے لیے ہم سمجھنے والی ہیں۔ ظاہر ہے پیسے کسی کو دیتے ہیں تو وہ واپس نہیں دیتا، وہ بھی بھاگ جاتا ہے، امیروں سے مانگو تو پیسوں کے پجاری ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ تو نسخہ بتا دیا کہ تم اکیلا رہنا چاہتے ہو تو پھر یہ بھی طریقہ ہے، اس طرح کر لو، یہ مال اگر صحیح استعمال کیا جائے، صحیح طریقے سے آئے تو بندے کو عرش پہ لے جاتا ہے، اور یہی مال اگر دل میں آ جائے تو بندے کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اب دیکھو شیخ اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ کس انداز میں اس دنیا کی مثال دیتے ہیں۔ آپ پاتے ہیں کہ زہر دارت در دروں دنیا چوں مار، اگرچہ بینی ظاہر نقش و نگار، فرمایا یہ کمینی دنیا سانپ کی طرح زہر رکھتی ہے۔ اب یہ شیخ فرید تار ہیں، ماتے ہیں یہ کمینی دنیا سانپ کی طرح زہر رکھتی ہے، اگرچہ تو دیکھتا ہے کہ اس کا زہر بڑا نقش و نگار والا ہے، بڑی ڈبیاں بنی ہوئی ہیں، کیسے کیسے اس کی شیڈیں ہیں، کبھی کون سا رنگ بدلتا ہے، کبھی کون سا رنگ بدلتا ہے، تو دیکھ کے بندہ کہتا ہے کتنا خوبصورت ہے۔ دیکھو کتنی اللہ پاک کی کاریگری ہے کہ ایک کے بعد دوسرا رنگ، پھر تیسرا رنگ، یہ ڈبیوں والا سانپ، نقش و نگار والا سانپ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں اسی طرح دنیا ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے۔ دیکھو اس دنیا نے کس کو تباہ کیا ہے، اس دنیا میں کون کون تباہ ہوا، باپ کو قتل کر گیا، ماں کو قتل کر گیا، بھائیوں کو قتل کر کے، لٹیرے بن کے انہوں نے کتنے کتنے گھر تباہ کر دیے، اس دنیا سے کیے، کتنی رشوتیں، کتنا مال لیا، کیا کچھ نہیں کیا، کتنے لوگوں کے دل جلا دیے، کس کے لیے؟ ملک داؤ پہ لگا دیا، وطن داؤ پہ لگا دیا، کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ یعنی اس کے ٹیپ ٹاپ میں پھنسا ہوا ہے، اس کے ظاہری زیب و زینت میں پھنسا ہوا ہے، لیکن اس کمینے کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنے عیب ہیں، اس کے اندر کتنی خرابی ہیں۔ دیکھنے میں بڑا سونا لگتا ہے لیکن اس کی حقیقت تو دیکھو، حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ڈبیوں والا سانپ دیکھنے تو بڑا خوبصورت ہے لیکن جب یہ ڈستا ہے تو جان لے جاتا ہے، ظاہراً میں خوبصورتی ہے، اندر ذہن رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ کمینی دنیا بڑی خوبصورت ہے ظاہری طور پر، لیکن اندر سانپ کی طرح زہر رکھتی ہے، جب یہ ڈستی ہے تو بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے، بندہ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ میں زہر ایمار منقش قاتلس باش عزو دور ہر کو عاقلس، فرمایا اس کا زہر کس کا؟ اس نقش و نگار والے سانپ کا زہر قاتلس، قتل کرنے والا ہے، اس سے وہی دور رہتا ہے جو عقل مند ہے۔ دیکھو شیخ فرماتے ہیں بیوقوف دنیا کو دل دیتا ہے، عقل مند اس کی حقیقت کو جان لیتا ہے، اور اس کی حقیقت جان کر دنیا سے دور رہتا ہے، وہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ اندر زہر رکھتی ہے، بس ضرورت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے اس کو حاصل کر کے اللہ کی رضا میں اس کو خرچ کرنا ہے، اس کو آخرت کا ذریعہ بنانا ہے، اس کو دل نہیں دینا۔ اس میں ایک بات کر کے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ اس لیے صوفیہ نے کہا، تو بڑا خوش انداز ہے صوفیوں کا، انہوں نے کہا ہاتھ کارل دل یارل، یہ ستے خیران ہے
یعنی ہاتھ کام کی طرف ہو، دل خدا کی طرف ہو، دل میں خدا رہے، کام تمہارا ہاتھ جہاں بھی رہے، تو پھر تمہیں پتا ہوگا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، میں نے دو نمبری نہیں کرنی، کیونکہ دل میں اللہ ہے، پھر یہ دنیا نہیں بنے گی، یہ آخرت بنے گی۔ تو جس کے دل میں دنیا ہو تو ہاتھ چاہے وہ قرآن پاک پہ رکھا ہو، چاہے قدم مسجد میں رکھا ہو، کمینہ ہے، اندر سے تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ لیکن جس کے دل میں رب ہے وہ جہاں بھی ہاتھ رکھے گا سونا بن جائے گا، کیونکہ اب وہ جو بھی کر رہا ہے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے، کسی بندے کے لیے نہیں کر رہا، نہ کسی دندے کے لیے کر رہا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ دل میں اللہ کی محبت آ گئی ہے، اللہ کا پیار آ گیا۔ پتہ چلا جہاں اللہ کا پیار آتا ہے وہاں ہاتھ صحیح جگہ پہ پڑتا ہے، اور توجہ رہتی ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اور وہ اطاعت و فرمانبرداری کرتا رہتا ہے۔ جہاں دنیا کی محبت آتی ہے اسے رب بھول جاتا ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے، وہ نبینہ ہو جاتا ہے، اسے کوئی آخرت یاد نہیں رہتی، اسے دنیا ہی خوبصورت لگتی ہے، آخرت اس کی ہاں اچھی نہیں لگتی اسے۔ اگر آخرت کی بات کی جائے وہ لڑنے پڑ جائے گا، نماز پڑھو، بڑا نمازی ہے، جاؤ جا کے تم پڑھو، تو ہمیں سمجھانے آ گئے ہو، اسے کہا یہ کام نہ کرو، دو نمبری ہے، وہ آپ بیٹھے رہو، تم بڑے متقی پرہیزگار ہو، کیوں؟ اس کمینے کے دل میں دنیا آ گئی ہے، اور جس کے دل میں حب خدا آ گیا ہے اسے جب آپ کہیں گے نا نماز پڑھو وہ آپ کو دعائیں دے گا۔ آپ نے تو بڑی اچھی بات کی ہے، آپ کو باپ کا ادب کرو، ماں کا ادب کرو، یہ حلال کماؤ، وہ آپ کو دعائیں دے گا، بلکہ آپ کے پاس بیٹھے گا، آپ کہے گا ہمیں تعلیم دو، ہمیں بتاؤ کس طرح خالق کی کائنات ہم کریں تو وہ راضی ہوتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم دنیا کو پہچانو، دنیا کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو دوست نہ بنا، کیوں؟ آپ کہتے ہو یہ تو ٹھہرتی نہیں، تو کتنا تو کمینہ ہے، جو چیز ٹھہرتی نہیں اس پہ کبھی کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا بھی عقل مند ہے بیس وہ رکھے جو ٹھہرے ہی نہ، تو اس کے وہ پاؤں رکھ دے۔ ہمارے اندر تو کوئی عقل مند نہیں ہے کہ بیس کھڑی نہ ہو تو اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دے۔ تو کہا جب یہ دنیا کھڑی نہیں رہتی، نہ پائیدار ہے، اور یہ بدلتی رہتی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، اسے پائیداری نہیں ہے، تو بیوقوف ہوتا ہے جو نہ پائیدار جو دل دے، عقل مند وہ ہوتا ہے جو اسے دل دے جس کی فنا ہی نہیں۔ تو فنا رب کو نہیں ہے، وہ باقی ہے، تو رب کو دل دے دے تو بھی مرنے کے بعد مرے گا نہیں، تو بھی باقی رہ جائے گا۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔